آج ہم بات اس چیز پہ کرنا چاہیں گے کہ اتنے ہمارے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہیروئن یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مریض کے. ان میں خاص سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کو سمجھنا نہ صرف مریض کے لیے ضروری ہے بلکہ خاندان والوں کے لیے اور جو ٹریٹنگ ان کو فزیشین ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اس سینیریو میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے یا اس کی تشخیص نہ ہو پائے تو اس میں مورٹیلٹی کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں, تو جان جانے کے خدشات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آج ہم چاہیں گے یہ انفارمیشنل ایک طرح سے ویڈیو ہوگی. دوسرا جو ہمارا ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے ہارم ریڈکشن, کہ اگر فلی طور پہ ڈیو ٹو سم ریزن ہمارے یہ ایسے مریض جو کہ نشہ آور ادویات کا استعمال کلی طور پہ ترک نہیں کر سکتے تو ان کی جو دوسری بیسٹ پاسبل آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے, سمجھایا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اگر یہ جاری رکھنی ہے تو اس کی جو کون سا طریقہ سے اختیار کرنا چاہیے جس میں جو نقصانات کے چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. تو اسے بنیادی طور پہ جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو ہارم ریڈکشن ہم کہتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج ہم ہیروئن کی بات کریں گے. اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہوتا کیا ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ ہیروئن استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو گریجولی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹی کم مقدار سے شروع کرتے ہیں اور وہ پھر مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی کچھ ٹائم کے بعد ایک خاص حد تک بڑھ جاتی ہے. وہاں پہ پھر ان کو وہ جو سارے اس ہیروئن کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور جو تباہ کاریاں ہیں سب کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اب یہ جو ہے نا فلی ایڈکٹڈ جو ایک ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کسی کو, تو وہ والی جو سچویشن ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے. میڈیکل ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ پیشنٹ ہیز بیکم فلی ڈیپینڈنٹ آن ہیروئن. تو یہ اچھا جب اس سٹیج پہ مریض پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈیو ٹو اینی ریزن اگر وہ کمپیل ہوتے ہیں, ریہیب کی طرف جاتے ہیں اور وہ اس کو کوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیٹس سے کہ وہ سکسیسفلی ایک ٹریٹمنٹ سے گزرتے ہیں اور کوئٹ کر دیتے ہیں کمپلیٹلی, اس چیز سے جو ہے نا چھٹکارا پا لیتے ہیں اور ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آ جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر اس خاص پیشنٹ میں جس نے کوئٹ کیا ہے, چھوڑ دیا ہے اب کامیابی سے, پھر اگر ریلیپس کے چانس بنتے ہیں اور وہ پھر ایسی کسی کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی عادت پھر سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایک ان کے ذہن میں ایک جو کامن مس کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی لاسٹ ٹائم جب انہوں نے کوئٹ کیا تھا تو وہ اس مقدار میں سرٹن مقدار جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کس مقدار میں لیتے رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر پرچیز کرتے ہیں اور وہ اسی حساب سے ان کو مقدار بھی ایگزیکٹلی یاد ہوتی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اس خاص مقدار تک تو وہ لیتے رہے ہیں, لہٰذا اب جب وہ کچھ عرصے کے بعد لیٹ سے کہ 1 منتھ کے بعد 2 منتھ کے بعد جب وہ شروع کرنے لگتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہی والی مقدار جو کہ وہ لیتے رہے ہیں وہی سیف ہوگی. ان کو یہ ایک نارمل فینومینا لگتا ہے کہ وہی والی مقدار اب بھی وہ لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ لیتے رہے, یوز ٹو تھے. تو ان کی باڈی تو ایک طرح سے جو ہے نا فریم ہو چکی ہے اس ساری سچویشن میں, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا یہاں سے جو ہے نا وہ پھر خطرناک سٹوری شروع ہو جاتی ہے. جو ہی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اسی اماؤنٹ میں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس اماؤنٹ میں انہوں نے کوئٹ کیا تھا, تو یہاں پہ یہ بہت خطرناک بن جاتا ہے اور یہاں دیکھا گیا ہے کہ دے یوزلی اینڈ اپ ود ڈیتھ. تو ایک تو یہ سینیریو میں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی صورتحال کیوں ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں بنیادی طور پہ وہی ہوتا ہے کہ جی جب وہ کوئٹ کرتے ہیں تو اس وقت کے بعد سے لے کے جب وہ ڈرگ فری رہتے ہیں تو ان کی جو باڈی کا پورا فزیولوجیکل میکینزم ہے وہ ریسٹور ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اب ایک طرح سے ڈرگ نائیو پیشنٹ, یعنی اس طرح کے مریض کا ایک سسٹم بن چکا ہے, اس طرح کے انسان کا ایک سسٹم بن چکا ہے جس نے کبھی بھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہ کی ہو. اور جب وہ ایسی ایک فزیولوجیکل بیک گراؤنڈ میں وہی والی اماؤنٹ جو کہ انہوں نے گریجولی بڑھائی تھی شروع میں, لیٹ سے کہ جب انہوں نے ڈرگ سٹارٹ کی تھی شروع میں تو 2-3 منتھ کے اندر وہ اماؤنٹ پہ پہنچے تھے, اب وہ اماؤنٹ بالکل فریش طریقے سے اور ان دی بگننگ انہوں نے سڈنلی جو ہے نا سسٹم میں انجیکٹ کر دی, جس کے جو ہے نا بہت ہی کیٹاسٹرافک رزلٹ نکلتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ
اس طرح کی صورتحال میں مورٹیلٹی بہت ہائی ہوتی ہے، پیشنٹ کی جان جانے کا بہت ایک ریئل تھریٹ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی ایسے پیشنٹ جو ریہیب کی طرف جاتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ریہیب کے بعد جو ریلیپس کا فینومینا اور ریلیپس کے بعد جو فردر جو پروسیس ہوتے ہیں وہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور ان کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ اس میں بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ مریض کی طرف سے غلط فہمی میں نہ لیا جائے جو کہ ان کی جان لینے کے صورت میں منتج ہو۔